الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت سمجھو کہ یہ تو چھوٹی نیکی ہے یا یہ نیکیاں کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو فرض واجب بھی ادا کر لیں تو بہت ہے. یہ باتیں، ان باتوں سے منع فرمایا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ کسی نیکی کو ہرگز حقیر مت سمجھو. اور آگے ایک مثال دے دی، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ کہ وہ نیکی کیا ہو، وہ نیکی یہ ہو کہ اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا. فرمایا اس کو بھی حقیر مت سمجھو. ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی مجلس ہو رہی ہو، دینی مجلس، مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں جگہ بھی ہو، کوئی مسلمان آیا، وہاں جگہ بھی ہے اس کے بیٹھنے کی، پھر بھی جو پہلے سے جہاں وہ بیٹھنا چاہتا ہے وہاں اس وقت جو پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا سا حرکت کر لیں، اگرچہ کہ جگہ موجود ہے اور وہ بیٹھ بھی سکتا ہے، پھر بھی وہ جہاں جس سمت میں وہ آ رہا ہے اس سمت کے لوگ تھوڑا سا حرکت کر لیں، اس کی جگہ بنا لیں، اگرچہ کہ جگہ پہلے سے موجود ہو. اس پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. جنہوں نے حرکت کی، تھوڑا سا اس کے لیے جگہ بنا لی اور تھوڑا سا اس کو احساس دلایا کہ آپ کے آنے سے ہم نے آپ کے آنے کو اچھا محسوس کیا ہے اور ہم نے آپ کے لیے جگہ بنا دی، تو اس پر بھی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. تو اس کو فرمایا کہ اگر اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہو، مسکراتے ہوئے ملنا ہو، اس کو بھی حقیر مت سمجھو. اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیک عمل کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھ لے گا. اور بزرگوں نے فرمایا کہ ذرے کے برابر عمل سے کیا مراد ہے؟ اگر سارے کمرے میں اندھیرا ہو اور ایک روشن دان سے سورج کی روشنی آ رہی ہو اندر کمرے میں، اس سورج کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے ذرے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ایسے گھومتے رہتے ہیں وہ ذرات. تو فرمایا کہ یہ جو روشن دان سے جو سورج کی روشنی آ رہی ہے اس میں جو ذرے گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اتنے ذروں کے برابر بھی، اس ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے نیک عمل کیا ہوگا اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچے گا. یہ ہے ذرے کے برابر کی تعریف کہ ذرہ برابر نیک عمل اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچے گا. لہذا حقیر سمجھنا
یہ بہت برا ہے کسی بھی نیک عمل کو. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ذرہ برابر بھی، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. اس وقت 3 طبقات ہوں گے جو وہاں قاعدہ اور اصول چلے گا میدان محشر میں. وہ یہ ہوگا کہ جن کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہیں وہ جنتی ہیں، اور جن کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہیں وہ جہنمی ہیں، اور جن کی برائیاں اور نیکیاں دونوں برابر ہیں وہ اصحاب اعراف ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں پوری سورت اسی کے نام پر ہے، اعراف کے، سورہ اعراف. یہ 3 طبقات ہوں گے. اور بالآخر اللہ تعالیٰ اصحاب اعراف کی بھی مغفرت فرما دیں گے، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں. بالآخر کچھ دیر کے بعد اللہ ان کی بھی مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے کہ چلو بھائی کم از کم اتنا تو ہے کہ برائیاں نیکیوں پر غالب نہیں ہیں، نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں. اس پر بھی مغفرت ہو جائے گی. لہذا یہ جو 2 طبقے ہیں جن کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں برائیاں کم ہوں ان کی، اور جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں، اللہ ان دونوں طبقات کی مغفرت فرما دیں گے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اس وقت پتہ چلے گا یہ جو بھائی یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے یہ نیکی کرنا، تو نیکیوں کو حقیر سمجھنا، یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ کاش ہم یہ نیکیاں کر گزرے ہوتے. تو فرمایا کہ ایک شخص کی نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں اس کی زیادہ ہوں گی. یہ نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ غالب آ جائے نیکی کی. وہ جائے گا اپنی ماں کے پاس، باپ کے پاس. وہ تو قرآن کریم میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ وہ دن ہوگا جب آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے نیکی مانگ لے، جیسے آج بعض لوگ دور ہٹتے ہیں کہ کہیں مجھ سے قرض نہ مانگ لے، پیسے نہ مانگ لے. تو اس دن یہ ہوگا کہ وہ نیکیاں نہ مانگ لے، لہذا دور رہو، اپنے بھائی سے ہی دور رہو. جو سگا بھائی ہے، خونی رشتہ ہے، مگر وہ دور بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. اور اولاد اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گی. جس کا وہ بیٹا ہے، جس ماں نے اس کو پالا، دودھ پلایا، اس سے دور بھاگے گا. یہ اللہ فرما رہے ہیں. وصاحبتہ وبنیہ. اور اپنی بیوی سے دور بھاگے گا آدمی کہ کہیں آج وہ یہ نہ کہہ دے کہ بھائی میں نے تمہارا ساتھ دیا، اتنی خدمت کی، کھانا پکایا، تمہارے کپڑے استری کرتی تھی، فلاں کام کرتی تھی، آج مجھے تو میرا تو ساتھ دو، کچھ نیکیاں دے دو. وہ اسی لیے دور بھاگے گا کہ کہیں مطالبہ نہ ہو جائے. وہ بنی. اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا. باپ ہے، بیٹوں سے دور بھاگ رہا ہے. جن بیٹوں کے بغیر جب تک وہ گھر پر نہ آ جائے کھانا کھانا پسند نہیں کرتا تھا، اور آج یہ حال ہے. تو وہاں کوئی کام آنے والا نہیں. بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. بلکہ وہاں تو یہ جذبات ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیجئے، فدیے کے طور پر میری اولاد کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے. یہ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. اور یہ اے اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے بچا لیجئے جہنم سے.
میرے بدلے میں بیوی کو ڈال دیجیے اور میرے بھائی کو ڈال دیجیے، وصاحبتی واخی، بھائی کو ڈال دیجیے، مجھے بچا لیجیے، وفصیلتی التی تؤوی، اور جس خاندان میں رہتا تھا اس کو ڈال دیجیے جہنم میں، مجھے نکال لیجیے، مجھے بچا لیجیے، ومن فی الارض جمیعا، اور یہاں تک کہے گا بالآخر کہ دنیا بھر کے لوگوں کو آپ جہنم میں ڈال دیجیے، مجھے بچا لیجیے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ یہ باتیں کام آئیں گی کوئی؟ اللہ، تو یہ کام تو کیا آنا، وہ تو الٹا یہ تمنا کریں گے کہ ان کو جہنم میں ڈالو، ہمیں بچاؤ، وہاں تو نقشے ہی بدلے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، سوائے ان لوگوں کے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا کے اندر جتنے تعلقات ہیں سب اس دن دشمنیوں سے بدل جائیں گے سوائے متقین کے۔ جو خود بھی متقی بنا، اس نے اپنے گھر والوں کو متقی بنایا، یہ متقی ایک دوسرے کے کام وہاں بھی آئیں گے، بس یہ مستثنا ہے، الا المتقین مستثنا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ متقین یہاں بھی کام آتے ہیں، وہاں بھی کام آئیں گے، لیکن جو نہ خود نیک بنا، نہ اپنی اولاد کو، گھر والوں کو نیک بنانے کی فکر کی، اور اگر ماں باپ نیک نہیں تھے تو ان کو نیک بنانے کی فکر نہ کی، تو پھر یہ دشمنیوں میں سارے تعلقات دشمنی سے تبدیل ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو ایک ہی نیکی درکار ہوگی، وہ پھرے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، سب کے سب انکار کر دیں گے، آج کے دن ہم کام نہیں آ سکتے۔ بالآخر تھک ہار کر وہ واپس اللہ تعالی کی طرف آ رہا ہوگا کہ راستے میں اس کو ایک شخص ملے گا، وہ کہے گا بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ بتائے گا بھائی میں آپ میری مشکل حل کر ہی نہیں سکتے، میں پریشانی میری ایسی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ وہ کہے گا نہیں آپ بتائیں تو صحیح، شاید میں آپ کا کچھ ساتھ دے سکوں۔ تو وہ کہے گا ہاں اچھا چلیے سن لیجئے، ایک نیکی مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ایک نیکی کہیں سے لے کر آ جاؤ، بخش دیے جاؤ گے۔ وہ مجھے کہیں سے نہیں ملی، میں ماں باپ کے پاس بھی گیا، بہن بھائیوں کے پاس گیا، بیوی کے پاس گیا، خاندان والوں کے پاس گیا، کسی نے نہیں دی، دوستوں کے پاس گیا۔ وہ کہے گا اچھا ایسی بات ہے تو لیجئے یہ ایک نیکی، آپ میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، یہ آپ لے لیجئے۔ وہ بہت حیران ہوگا کہ یہ عجیب آدمی ہے، ایسی سخاوت۔ خیر اللہ کے ہاں وہ پہنچے گا، اللہ فرمائیں گے اس کو بھی لے کر آؤ جس نے تمہیں ایک نیکی دی، وہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، اگرچہ جانتے ہیں لیکن سوال فرمائیں گے حجت کے قائم کرنے کے لیے کہ تم نے اس کو اپنی ایک ہی نیکی دے دی۔ وہ کہے گا قاعدے کی روح سے آپ کے ہاں کا اصول تو یہی ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گناہ کم ہوں وہ بخشا جائے گا، جو یا اعراف والے بخشے جائیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں۔ تو یہ اس کو ایک، میرے پاس تو نیکی تھی نہیں سوائے ایک نیکی کے، گناہ ہی گناہ تھے، لہذا میں نے اس کو اپنا ایک نیکی میں نے اس کو دے دی تاکہ اس کی نیکیاں غالب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری بھی مغفرت کی، اس کی بھی مغفرت کی، دونوں ہی کو بخشا، دونوں ہی کی مغفرت فرمائی۔ وہاں تو بغیر مانگے ہی مل جاتا ہے بھائی، جب مانگنے سے کوشش آدمی کرے گا، مانگے گا اللہ سے تو کیا کچھ نہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں گزر رہے تھے قبروں کے پاس سے، وہ اس وقت نئی قبریں تھیں اور ان کو عذاب ہو رہا تھا، قبریں نہیں تھیں، عذاب ہو رہا تھا۔ دعا فرمائی اور گزر گئے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، نبی تو اپنی امت پہ شفیق ہوتا ہے، دعا فرما دی۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی اٹھا کے دیکھیے، عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ تو ایک جگہ لکھتے ہیں
کہ میں جب سہارنپور سے کاندیلا جا رہا ہوتا ہوں یا کاندیلا سے سہارنپور میں پڑھاتے تھے، کاندیلا وطن تھا، فرمایا کہ ریل میں تلاوت کرتا ہوا جاتا ہوں اور جب سہارنپور سے کاندیلا پہنچوں یا کاندیلا سے سہارنپور پہنچوں، یہ آنا جانا رہتا تھا، گھر وہاں تھا، مدرسہ یہاں تھا سہارنپور میں، مظاہر العلوم. تو فرمایا میں تلاوت کرتے ہوئے جاتا ہوں اور جب منزل پہ پہنچ جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ جتنے قبرستان، جتنی قبریں راستے میں آئیں، میری تلاوت کا ثواب ان کو بخش دیجیے. تو اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، ان کا دل عجیب ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی تو نبی ہیں، نبیوں کے غلام بھی ایسے ہوتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قبریں نہیں ہیں، عذاب ہو رہا ہے، دعا فرما دی، گزر گئے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیے. واپس جب آئے تو بارشیں وغیرہ ہو چکی تھیں، قبریں پرانی ہو گئی تھیں، لیکن جو قبریں تھیں ان پر عذاب نہیں تھا اس وقت. اب رحمت برس رہی تھی، اب جنت والے حالات تھے. اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں بات یہ ہے کہ یہ قبریں پرانی ہو گئی تھیں، ان کے ورثہ نے بھی ان کے پاس آنا چھوڑ دیا تھا، کوئی آتا ہی نہیں تھا. قبریں پرانی ہو گئیں، کوئی آ کے پوچھتا نہیں، ہمیں اسی پہ رحم آ گیا اور ہم نے ان کی مغفرت کر دی. اب بتائیے ان قبر والوں نے کوئی دعا مانگی تھی؟ ان کو تو عذاب ہو رہا تھا، لیکن اور نہ ان کا کوئی عمل تھا ایسا، کیونکہ عمل کا تو دروازہ بند، آدمی کی آنکھیں بند ہوئی، عمل کا دروازہ بند. تو بغیر مانگے ہی اللہ نے صرف اسی بات پر مغفرت فرما دی کہ قبریں پرانی ہو گئی تھیں، آنا جانا چھوڑ دیا تھا لوگوں نے، کوئی آتا ہی نہیں تھا. یہی اللہ کو اسی پہ رحم آ گیا. تو وہاں تو ذرا سی بات پر کہ جو کہا ہے کسی نے رحمت حق بہانہ نہیں جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی صرف اس بات پر مغفرت فرمائی کہ اس نے راستے میں سے کانٹے کو ہٹا دیا تھا. راستہ چلتے ہوئے اس کو کانٹا نظر آیا، اس نے ہٹا دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص کی اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی مغفرت فرمائی اس بات پر کہ اس نے راستے میں سے ٹہنی کو ہٹا دیا تھا. ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی تھی، اس نے ہٹا دیا کہ کوئی آئے گا اٹک کے گر نہ جائے، تکلیف نہ ہو، راستے سے ہٹا دیا، اس پر مغفرت ہو گئی. اب بتائیے یہ عمل جس کو ہم شاید سمجھتے بھی نہ ہوں کچھ کہ یہ کیا عمل ہے. اسی کو فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. ہر نیکی میں خاصیت ہے، ہر نیکی میں خاصیت ہے مغفرت کی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. اور ہر گناہ میں خاصیت ہے جہنم کی، جہنم میں لے جانے کی، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یہی مفہوم ہے ان دو آیتوں کا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایمان اس کے 70 سے اوپر، یا ایک روایت میں 77 شعبے ہیں. الایمان بضع و70 شعبہ، اعلیها قول لا الہ الا اللہ. اس کا سب سے اعلیٰ درجہ 77 شعبوں میں سے سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اقرار کیا جائے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور فرمایا وَأَدْنَاهَا، سب سے چھوٹا درجہ اماطۃ الاذى عن الطریق، وہ یہ ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ پوری حدیث ہے کہ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. شرم یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور شرم کی تعریف یہ ہے کہ آدمی یعنی فإن حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک،
شرم کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت میں اس نے ہمیں رہنے سے منع فرمایا، یعنی گناہ کی حالت. بس یہ شرم ہے. پتہ نہیں لوگوں نے شرم کو کیا کیا لبادہ اڑا رکھا ہے. شادی میں جا رہے ہیں تو پیسے نہیں دیں گے تو شرم آ رہی ہے. یہ شرم کی تعریف ہے، گویا یہ شرم کا معیار ہے. اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو شرم آ رہی ہے. پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب شرم کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. حالانکہ شرم یہ نہیں ہے، اس کو نہیں کہا جاتا شرم. اصل شرم یہ نہیں ہے. اصل شرم یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کھلاتا ہے، اس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. ہمیں شرم نہیں، اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی. نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. غالب نے بھی عجیب بات کہہ دی تھی کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ کوئی شرم ہے کہ کعبۃ اللہ جا کر جب اب گناہ کی معافی کا موقع ہے اب شرم آ رہی ہے، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی. اب جب گناہ معاف کروانے کا موقع ہے کعبۃ اللہ میں حاضری کا، اب شرم آ رہی ہے کہ کس منہ سے کعبہ جا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں. اللہ اکبر. اگر اس شعر پر ہر آدمی عمل کرنے لگے غالب کے تو کعبۃ اللہ ہی خالی ہو جائے. کون ہے جو گناہ سے خالی ہے؟ اسی لیے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ شعر ایسا ہے کہ اس کا جواب دینا میرے اوپر واجب تھا، لہذا میں نے اس کا جواب دیا ہے. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا. غالب نے کہا تھا شرم تم کو مگر نہیں آتی، فرمایا شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، اب گناہ معاف کروانے کا موقع ہے تو شرم آ رہی ہے. شیطان بھی کتنی عجیب پٹی پڑھاتا ہے لوگوں کو. تو اللہ کے ہاں سے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ٹہنی ہٹانے پر مغفرت، کانٹا ہٹا دینے پر مغفرت، قبریں پرانی ہو گئی اسی پہ مغفرت ہو گئی. لہذا یہ فرمایا کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. نہ جانے کس رخ تزیین پر وہ غور کریں، یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری. پتہ نہیں کیا چیز ان کو پسند آ جائے. بس ہر نیکی کو یہی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کسی نیکی کا موقع ہو اس کو یہی سمجھ کے نہ چھوڑنا چاہیے کہ شاید یہی نیکی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. کیونکہ بعض اوقات بڑی بڑی نیکیاں رکھی رہ جاتی ہیں اور چھوٹی نیکیوں پر مغفرت ہو جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری جو ہم نے کتابیں لکھی تھیں، ڈھیروں کتابیں، وہ ایک طرف رہ گئیں. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا، فرمایا ساری کتابیں، تصنیفات ایک طرف رہ گئیں. بڑی بڑی نیکیاں، حج، عمرے ایک طرف رہ گئے. وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا رُقَيْعَاتٌ كُنَّا نَرْكَعُهَا بِالْأَسْحَارِ، کہ ہمیں تو ان چھوٹی چھوٹی رکعتوں نے فائدہ دیا جو ہم تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے. ہم بھی تو تہجد گزار ہیں نا، تہجد گزار دیتے ہیں ہم، یہ والے تہجد گزار ہیں. طائب صاحب کا شعر ہے، ہم تہجد گزار ہیں طائب، ہم تہجد گزار دیتے ہیں. ہم بھی ایک یہ والے تہجد گزار ہیں. تہجد گزاروں کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک وہ جو تہجد کا وقت گزار دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو تہجد کے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہم تہجد گزار ہیں طائب، ہم تہجد گزار دیتے ہیں. اب سوچنا چاہیے ہمارا کس میں شمار ہے. تو فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی جو رکعتیں ہم پڑھ لیا کرتے تھے تہجد کے وقت، جن کو ہم نے اتنی اہمیت نہ دی تھی، یہی کام دے گئی اللہ کے ہاں. اور جن چیزوں سے امید لگائی تھی کہ یہ بڑی بڑی کتابیں ہم نے لکھی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام کہلاتے ہیں، ان سے امیدیں جو لگائی تھی وہ وہاں سے امید پوری نہیں ہوئی. کہاں سے ہوئی؟ جہاں سے سوچا نہیں تھا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. ان کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ ہم نے تو جب حاضری ہوئی ہم سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے ہو ہمارے لیے، تو ہم نے عرض کر دیا کہ اے اللہ میں توحید لے کر آیا ہوں. فرمایا اچھا توحید لائے ہو، اما تذکر لیلۃ اللبن،
وہ رات یاد نہیں ہے؟ دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ دودھ والی رات کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دودھ پی لیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو پیٹ میں درد ہو گیا، تو منہ سے یہ نکلا، زبان سے نکلا کہ ہم نے دودھ پیا تھا اس وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا. تو وہ اصل میں یاد دلانا مقصود تھا کہ کیسی توحید ہے تمہاری. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا دودھ سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ. تم نے اس وقت یوں کہہ دیا کہ دودھ سے درد ہو گیا پیٹ میں. تو یہ توحید لائے ہو، جو تم نے یہ کہا کہ توحید لے کر آیا ہوں، یہ توحید ہے. بس فرمایا میں نے فوراً عرض کیا کہ اللہ آپ کے فضل سے کام بنے گا، میں تو آپ کے فضل کا امیدوار ہوں. فرمایا اچھا اب ایسی بات ہے تو اب آؤ ہم بتاتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ تم نے ایک بلی کا بچہ تھا جو کانپ رہا تھا، سردی سے ٹھٹر رہا تھا، تم نے اس کو چادر میں لپیٹا تھا، سردی سے بچایا تھا. آج ہم اس پر تمہاری مغفرت کرتے ہیں. سوچا کیا تھا کہ توحید پر مغفرت ہو جائے گی، اور مغفرت کہاں سے ہوئی جس کے بارے میں سوچا نہیں. یہ ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. منع فرمایا نیکیوں کو کہ ارے چھوٹی نیکی ہے رہنے دو بس ٹھیک ہے، یہ سوچ کر اور رک گئے نیکی کرنے سے، حالانکہ سب کچھ تھا، طاقت تھی، موقع تھا، مگر یہ سوچ کے رکے ارے یہ تو چھوٹی نیکی ہے. کیا ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے 2 پیسے پہ نفع ہوتے ہیں اس کو نہیں چھوڑتے لوگ؟ بڑے بڑے تاجر چند پیسوں پر پروفٹ اور نفع ہوتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتے. وہ انہی سے سبق سیکھ لیجئے، تاجروں سے ہی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایک نیکی، ایک ایک پیسہ، 2 پیسے جس پر یہ ہمارا، اور کئی چیزیں ہم بیچ رہے ہیں، تو یہ ایک ایک پیسہ کتنا ہو جائے گا، اس کی نظر، ان کی نظر اس پر ہوتی ہے. لہذا وہاں تو نہ جانے کس بات پر بخش دیا جائے. حضرت ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت یحییٰ ابن اکثم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے معاوضہ فرما رہے ہیں، ڈانٹ پڑ رہی ہے اللہ کے دربار میں ان کو، اور وہ کھڑے چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں. تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تمہارا یہ قصور ہے. وہ چپ چاپ کھڑے ہوئے. جب اللہ تعالیٰ پوری باتیں فرما چکے تو انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ اللہ میں نے تو آپ کے نبی سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی، ان کی یہ حدیث مجھ تک پہنچی تھی کہ ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم. یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھے مسلمان سے شرم آتی ہے. مجھے تو آپ کے نبی کی یہ حدیث پہنچی تھی یہاں، اور یہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ معاملہ تو اس کے برعکس، آگے کچھ نہیں فرمایا، بس یہ حدیث پڑھ کے سنا دی اللہ تعالیٰ کو، اور بتانا یہ چاہتے تھے کہ آپ کے نبی نے تو یہ فرمایا، معاملہ برعکس ہو رہا ہے اس کا، مجھے تو ڈانٹ پڑ رہی ہے یہاں. ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کو بوڑھے مسلمان سے شرم آتی ہے، تو میری تو داڑھی سفید ہے، مجھے تو ڈانٹ پڑ رہی ہے، یہ بتانا چاہتے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، میرے نبی کا فرمانا بالکل سچ ہے، اسی پر میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں. اب بتائیے بڑھاپے پر مغفرت ہو رہی ہے. بہت سے بڑھاپے کو بھی رحمت سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اب بڑھاپا آ گیا، اب وہ پہلے جوانی میں جو کچھ کر سکتے تھے، جتنی ہمت تھی، اب وہ نہیں رہی. حالانکہ یہ بڑی نعمت ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل نرم فرما دیتے ہیں. خود ہی جی چاہتا ہے کہ بھائی اب کچھ اللہ اللہ کرنا چاہیے، بال سفید ہو گئے. یہ کیا کم نعمت ہے؟ یہ یاد آ جانا کم نعمت ہے؟ بلکہ بڑھاپا تو کیا، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا، اس کی داڑھی کالی تھی اور نیکیاں کچھ بھی نہیں تھی. اس نے کہا بھائی دیکھو میرے انتقال کے بعد میری داڑھی پر آٹا ڈال دینا، آٹا، تاکہ آٹا ڈالنے سے داڑھی سفید ہو جائے.
بہرحال ورثہ نے وصیت کو پورا کیا، اس کے آٹا چھڑک کر آٹا ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا یہ تو نے یہ کیا عمل کیا، کیوں تو نے یہ وصیت کی کہ یہ داڑھی پہ آٹا چھڑک دیا جائے؟ اس نے کہا اے اللہ آپ کے نبی کی حدیث مجھ تک پہنچی تھی کہ ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان سے پناہ چاہتا، وہ شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو میں بوڑھا تو نہیں ہو سکا، مگر میں نے اپنی داڑھی کو اسی لیے سفید کروا لیا آٹا چھڑکوا کر، تاکہ شاید آپ کو اسی پر رحم آ جائے. تو اللہ نے فرمایا تیری نیکیاں تو کچھ نہیں ہے مگر اسی پر ہم مغفرت فرماتے ہیں، اس پہ ہی مغفرت ہوگی. تو اس کو فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے وہ مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اماطۃ الاذى عن الطریق، یعنی راستے سے ٹہنی کا، پتھر کا یا کانٹے کا ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی اس میں بھی مغفرت کی خاصیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.